قیامت کے بعد زمین کا انجام، ایک خاموش داستان معزز ناظرین۔ پچھلی داستان میں قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج ایک نیا پردہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ پردہ جو دنیا کے انجام پر ڈالا گیا ہے۔ یہ دنیا جس پر قدم رکھے جاتے ہیں، جس کی فضاؤں میں سانسیں بھری جاتی ہیں، کیا یہ ہمیشہ باقی رکھی جائے گی؟ کیا یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر اور یہ آسمان ہمیشہ کے لیے وجود میں رہیں گے؟ وہ لمحہ قریب لایا جا چکا ہے جب ہر شے فنا کر دی جائے گی۔ یہ سوال صدیوں سے انسانی ذہن کو جھنجھوڑتے آئے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ صرف اس دنیا کی ابتدا ایک راز میں چھپائی گئی تھی، بلکہ اس کا انجام بھی انسان کی سوچ سے باہر رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر جنات کی بغاوت تک، اور پھر قیامت کے روز زمین و آسمان کی بربادی تک، ایک ایسا سلسلہ لکھا گیا ہے جو دلوں کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ان رازوں سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مخلوق کون تھی جو انسان سے پہلے آباد کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں تخلیق کیا گیا، اور قیامت کے بعد زمین کا کیا انجام ہونا ہے۔ زمانے کی زنجیر کو پیچھے گھمایا گیا، اس لمحے کی جانب جب کائنات کا کوئی وجود نہ تھا، نہ وقت تھا، نہ روشنی، نہ تاریکی، بس صرف اللہ کی ذات موجود تھی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار فرمایا گیا، حکم دیا گیا، کان ہو جا، اور بس ہر شے وجود میں آنے لگی۔ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا، وہ پانی جس میں زندگی کے تمام راز چھپائے گئے۔ اس کے بعد ایک عظیم دھوئیں کو تخلیق کیا گیا جسے آسمان اور زمین کو جدا کر دیا گیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین ایک ساتھ تھے، پھر انہیں الگ کیا گیا۔ زمین کو ایک وسیع میدان کی صورت دی گئی، پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا گیا تاکہ استحکام بخشا جا سکے۔ پانی ہوا اور روشنی کے ساتھ زمین کو زندگی کے قابل بنایا گیا۔ سمندروں کو موجزن کر دیا گیا، جنگلات میں جانوروں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لیکن زمین اب بھی خاموش تھی، وہ کسی نئی مخلوق کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے جنات کو آگ کی شعلوں سے پیدا کیا گیا تھا، انہیں زمین پر بسایا گیا اور انہیں آزادی عطا کی گئی، لیکن وقت کے ساتھ وہ بغاوت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ظلم کیا اور اللہ کے احکامات کو پسپشت ڈال دیا۔ پھر فرشتوں کو ان کی بغاوت روکنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن جنات کی سرکشی اور طاقت نے انہیں قابو میں آنے نہ دیا۔ تب اللہ نے ایک نیا فیصلہ فرمایا، ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا، ایسی مخلوق جو فرمانبرداری میں فرشتوں جیسی اور آزمائش کے لیے آزاد ہو۔ تب انسان کو تخلیق کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 30 میں ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ان میں اللہ کی جانب سے روح پھونکی گئی اور یوں انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کی نسل کو ہدایت دینے کے لیے وقطع فوقطع انبیاء بھیجے گئے، اور پھر وہ دن قریب آ گیا، قیامت کا دن، وہ دن جب زمین لرز اٹھائی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، سمندر کھولائے جائیں گے، آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، سب کچھ فنا کر دیا جائے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا اور ہر زندہ شے کو موت دی جائے گی، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، خوف کے مارے میدان حشر کی جانب دوڑیں گے، وہاں ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ دنیا جو آزمائش کے لیے بنائی گئی تھی اب فنا ہو چکی ہوگی۔ سورت ابراہیم کی آیت کے مطابق زمین کو بدل دیا جائے گا کسی اور زمین سے، اور آسمان بھی نئے آسمانوں میں بدل دیے جائیں گے۔ اس نئی دنیا میں کوئی پہاڑ نہ ہوں گے، نہ سمندر، نہ انسانوں کے بنائے شہر اور نہ ان کی یادگاریں، صرف آخرت کی حقیقت باقی رکھی جائے گی۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور سرکشوں کو جہنم کا سامنا کرایا جائے گا۔ دنیا جسے انسان نے ہمیشہ اپنی میراث سمجھا تھا، اب ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وہ خاموش داستان تھی جو قیامت کے بعد اس دنیا کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ اگلی بار ایک نئی حقیقت اور ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے گا۔ تب تک کے لیے
اللہ اب سب کا حافظ و ناصر ہو۔